ہمارے ایک ملنے والے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اپنی کار سے کسی سفر پر جا رہے تھے۔ ہم مناسب رفتار کے ساتھ اپنی منزلیں طے کر رہے تھے کہ ایک کار بہت تیزی کے ساتھ، بہت تیز رفتاری کے ساتھ ہمارے پیچھے سے آئی اور بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ گزرتی چلی گئی۔ ہم نے سوچا کہ شاید کوئی نوجوان اس کار کو ڈرائیو کر رہا ہے۔ بہرحال ہم اپنا سفر طے کرتے رہے۔ ابھی ہم کچھ ہی دور چلے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک کار کسی درخت سے ٹکرا کر الٹ پڑی ہے اور اس کار کے پاس بہت سارے لوگوں کا مجمع اکٹھا ہے۔ ہم نے بھی بہت جلد بازی میں اپنی کار کو کنارے لگایا اور ہم اتر کر اس کار کے پاس پہنچے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے پایا کہ یہ وہی کار ہے جو ہمیں پیچھے کرتے ہوئی بہت تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھی تھی۔ ہم اس کار کے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہ کار جگہ جگہ سے تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ کار کا اگلا حصہ چکنا چور ہو چکا تھا اور اس کار کو ڈرائیو کرنے والا نوجوان اندر پھنسا پڑا تھا۔ وہ جگہ جگہ سے زخمی ہو کر بے ہوش ہو چکا تھا۔ وہاں پر جو لوگ اکٹھا تھے ان کے چہروں سے بھی گھبراہٹ کے آثار نظر آ رہے تھے اور وہ لوگ اس نوجوان کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن دوسری طرف منظر کچھ اور تھا۔ وہ منظر یہ تھا کہ اس کار کے اندر بہت بلند آواز میں کوئی گانا بج رہا تھا۔ آپ ذرا سوچئے کہ پلٹی ہوئی کار، چکنا چور شیشے، زخمی اور کراہتے ہوئے نوجوان اور موت کے اس منظر میں گانے کی وہ آواز کتنی دردناک لگ رہی ہوگی۔ لوگ وہ گانا بند کرنا چاہ رہے تھے۔ ہر شخص اس گانے کو بند کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ماجرا یہ تھا کہ کوئی بھی شخص اس گانے کو بند کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص نے پاس پڑے ہوئے ایک بڑے پتھر کو اٹھایا اور لے جا کر کار کے اندر موجود اس گانے کی ڈیوائس پر زور سے مارا اور وہ گانے کی ڈیوائس ٹوٹ کر ہر طرف بکھر گئی اور یوں گانے کی اس منحوس آواز سے نجات مل سکی۔ اور پھر آنن فانن اس زخمی نوجوان کو کار کے اندر سے کسی طرح سے نکالا جا سکا۔ پھر اسے دوسری گاڑی میں سوار کر کے ہسپتال لے جانے کی کوشش کی جانے لگی۔ جب اسے دوسری گاڑی میں لٹایا گیا تو میں بھی دوڑا گیا اور اس کی گاڑی میں اس کے سرہانے جا کر بیٹھ گیا اور اس نوجوان کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تلقین کرنے لگا۔ ہمارے ساتھی بھی اس نوجوان کو کلمے کی تلقین کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد اس نوجوان نے کراہ کر سسکتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولی۔ ایسا لگا کہ وہ بڑبڑا رہا تھا۔ ہم نے جب اپنا کان اس کے منہ کے پاس لگایا تو ہمیں بہت افسوس ہوا کہ وہ نوجوان ہماری تلقین پر لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ رہا تھا، بلکہ اس کے منہ سے اسی گانے کی آواز آ رہی تھی جو گانا اس کی کار میں بج رہا تھا۔ ایک نوجوان جو موت کی دہلیز پر ہو، جو سکرات کی حالت میں ہو، جو ہر طرح سے زخمی ہو، جو اب یہ دنیا چھوڑ کر اس دنیا میں قدم رکھنے والا ہو، اس کے منہ سے گانے کی آواز نکل رہی تھی۔ یہ اس قدر حرج میں ڈال دینے والا منظر تھا کہ ہم اپنا دل مسوس کر رہ گئے۔ یہ منظر تو اتنا دردناک تھا ہی کہ اسی درمیان اس کے جیب میں موجود موبائل پر فون کی گھنٹی بجی تو ہم نے اپنا منہ نیچے کر لیا کہ اس فون کی گھنٹی سے بھی اسی گانے کی آواز آ رہی تھی جو گانا اس کی کار میں بج رہا تھا۔ نوجوان ہر آدھے منٹ میں، ہر ایک منٹ میں کچھ بڑبڑاتا، کچھ بولنے کی کوشش کرتا اور ہم جلدی سے دھیان دے کر اسے سننے کی اور اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرتے، لیکن ہمیں ہر بار افسوس کا دامن ہی ہاتھ آتا کہ وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا، بلکہ وہ اسی گانے کے بول دہرا رہا تھا اور اس کے بعد اسی حالت میں گانے کے بول دہراتے ہوئے اس کی روح اس کے جسم کو چھوڑ کر چلی گئی
اور ہم اسے کلمہ پڑھانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔